خوشم نبی کے مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دارے غلوب مالک جواب وقت فخر عرب و عجم مالک مولو مکان سیاہی لامکان سید سجا سرور لالا رفا لگر تابا سرنشین محو شاہ خوبا شنشاہ نسینا تقیمہ دوران جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم لگر مدخا رازدار ماروحا شاہد ماتبا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں کا خراج پیش کرے اور بڑے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد تعالی الجود والجلال وآلہ الکرام والمنکرین وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اللہم نور قلوبنا بتلاوت القرآن وزین احلامنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے 2 آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جس کا سیدھا سادہ سلیسہ ترجمہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرو، اور آگے شاہ فرماتا ہے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، حقا تقاتی یعنی ایسے ڈر پیدا کرو اپنے دلوں میں، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے اور حد ہے۔ اور آگے شاہ فرماتا ہے کہ اس حال میں مرو وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم دنیا سے نہ جاؤ، اور اگر جاؤ تو ایسے جاؤ کہ تم ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ یعنی آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اس کی خشیت، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ ایمان کی حالت سے ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو، تم دنیا سے نہ جاؤ اس حال میں کہ تم ایمان والے رہو، یعنی جب تم دنیا سے جاؤ گے تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر کے جاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا من خاف مقام ربہ جنتان، جو انسان رب کے خوف سے یعنی رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی خشیت اور خوف اور تقوی کا انسان کو رزلٹ کیا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ 2 جنتیں عطا فرما دی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر کوئی انسان کسی گناہ کی طرف جا رہا ہو اور اچانک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی وجہ سے گناہ نہیں کروں گا، وہ گناہ سے رک جائے، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، صحیح سا ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان اس وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے 2 جنتوں کی بشارتیں موجود ہیں۔ یہ خوف ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی دولت ہے، اگر انسان اس کو پالے، حاصل کر لے، جس انسان کے دامن میں خوف کا اور تقوی کا، جس کے دامن میں موجود ہے خوف اور تقوی، وہ انسان کبھی گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر جس انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ انسان کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ انسان کو معلوم ہے کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، گٹکا پاؤچ نہیں کھاتا کہ میرا باپ دیکھ لے گا۔ باپ کے ڈر سے جب انسان گٹکا پاؤچ سگریٹ چھوڑ سکتا ہے تو وہ رب کے دیکھنے سے گناہ نہیں چھوڑ سکتا، بالکل چھوڑ سکتا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہے کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگاہ میں موجود ہے، وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے، وہ انسان چوری نہیں کرتا،
وہ چوری سے بچ جاتا ہے اور وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا جس سے لوگ اس کی ہنسی اڑائیں. انسان اپنے آپ کو مہذب اور بڑا ہی اچھا طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میں کیمرے کی نگاہ میں ہوں. اگر وہ کسی شادی یا پارٹی میں جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑی اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے. اگرچہ اس کی رات کالی ہے, اس کے گناہوں سے اس کے دامن بھرے پڑے ہیں, لیکن جب وہ کسی لوگوں کے سامنے جاتا ہے اور اسے ان کے سامنے کیمرہ موجود ہو, وہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا, کوئی غلط کام نہیں کرتا. اسے معلوم ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اسے معلوم ہے کہ میں کیمرے کی نگاہ میں ہوں, کیمرہ مجھے قید کر رہا ہے. تو انسان کیمرے کی وجہ سے اور لوگوں کی نظروں کی وجہ سے گناہ سے دور ہو جائے اور برائیوں سے دور ہو جائے, تو انسان کو جب یہ پتا چل جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے, تو انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے. تو پتا چلا کہ جب انسان کے دل میں ہمیشہ یہ بات موجود رہے, ہمیشہ گامزن رہے, ہمیشہ بیٹھی رہے یہ بات کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, چاہے انسان پورا زمانہ سو گیا ہو, تمام لوگ سو چکے ہوں, لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہی خوف, یہی بات اگر اس کے دل میں موجود رہے کہ ہمارا رب, تو انسان رات کی تاریکی میں بھی گناہ کبھی نہیں کرے گا. اسے معلوم ہے کہ میرا رب تو کبھی نہیں سوتا, میرے رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے, وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. میرا رب ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ تو میرا رب ہے, اس نے مجھے پیدا کیا ہے, وہ مجھے ہر معاملات میں, ہر مومنٹ پر, ہر وقت میں مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. تو انسان کو جب یہ خبر ہوگی, جب یہ بات اس کے دل میں ہوگی, تو کبھی انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا. اسی کا نام خشیت الہی ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی کا نام خوف خدا ہے. اگر یہ بات انسان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, تو انسان کبھی گناہ نہیں کرے گا. اور ہمارے سامنے تو احادیث مبارکہ بے شمار موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں. حدیث جبریل بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. مشکوٰۃ شریف کی سب سے پہلی حدیث موجود ہے ہمارے نگاہوں کے سامنے. حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سفید لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. تمام صحابہ کرام ستاروں کی طرح چاند کے 5 ستارے موجود ہوتے ہیں, اسی طریقے سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا ہے مقام پر, اصحابی کالنجوم, میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ستاروں کی طرح ہے میرے صحابہ. تو جب صحابہ ستاروں کی طرح ہے تو ان کا رسول کیوں نہ چاند کی طرح ہو, وہ بلکہ چاند تو اللہ کے رسول کے حسن کے آگے بلکہ وہ بھی پھیکا پڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول کا حسن کا عالم تو یہ ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ, اکثر و بیشتر صحابہ آپ کے ارد گرد موجود تھے. حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سفید کپڑے میں بالکل اتنا تیار ہو کر کے اس کے بدن پر سفر کے نشان بھی نظر نہیں آتے تھے. یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب وہ دور, ہمارا دور ایسا تھا کہ وہاں پر مٹی دھول وغیرہ ہوتی تھی. جب انسان کہیں سفر سے لوٹتا ہے تو اس کے کپڑے, اس کے بال, اس کے جسم دھول سے, گرد و غبار سے آلود ہوتا ہے. لگتا ہے کہ انسان سفر سے آ رہا ہے, کپڑے میلے ہیں, اس کے دامن پر داغ لگے ہوئے ہیں, تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ سفر سے آ رہا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے سامنے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص کے کپڑے میں آیا, لیکن وہ ہمیں نہ مدینے کا معلوم ہوتا تھا اور نہ ہی اس کے بدن پر اس کے کپڑے دیکھ کر کے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اس کے بدن پر آثار سفر موجود ہوں. یعنی ایسا بھی نہیں تھا, نہ مدینے کا تھا, نہ سفر کر کے آیا تھا, نہ جانے کہاں سے آیا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں جب وہ آیا تو آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کے اپنے گھٹنوں کو اپنے حضور کے گھٹنے سے ملا کر کے بیٹھ گیا. تمام صحابہ حیرت انگیز, تمام صحابہ حیرت میں پڑے ہوئے ہیں, نہ جانے کون شخص ہے, نہ مدینے کا ہے, نہ ہی کہیں سفر کے آثار اس کے بدن پر نظر آتے ہیں, آخر یہ ہے کون. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے جب آپ اپنے گھٹنے کو ملا کر کے بیٹھ گئے, آ کر کے کچھ سوالات کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا, اسلام کے بارے میں پوچھا, قیامت کے بارے میں پوچھا, عبادت کے تعلق سے پوچھا, یعنی بہت سارے سوالات اس سے کیے. حضرت عمر فاروق اعظم حیرت میں ہیں, تمام صحابہ حیرت میں ہیں کہ ایسے ایسے سوالات پوچھ رہا ہے. وہ جب سوالات پوچھتا ہے تو اللہ کے رسول جب سوالات کے جواب دے دیتے ہیں تو وہی شخص ان سوالات کے جوابات کی تصدیق بھی کرتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی بالکل بجا کہی, آپ نے جو بات کہی بالکل صحیح کہی, صدقت یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے. تو صحابہ کرام حیرت میں تھے کہ سوال بھی خود کرے اور جب جواب مل جائے تو جواب کی تصدیق بھی خود ہی کرے. تو اس سے پتا تو یہ چلا کہ یہ بات پہلے سے جانتا تھا,
سوال انسان وہ کرتا ہے جو اس کے بارے میں اسے علم نہ ہو. یعنی اگر میں کسی سے کسی تعلق سے پوچھوں کہ فلاں چیز کے بارے میں مجھے بتاؤ تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے, میں اس چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہوں, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لیکن وہ شخص ایسا تھا کہ سوال تو پوچھتا ہی, جب جواب مل جاتا تو جواب کی تصدیق بھی خود ہی کرتا تھا. تو تمام صحابہ حیرت میں پڑے ہوئے تھے. جب تمام سوالات مکمل ہو گئے تو انہی سوالات میں اس شخص نے یہ پوچھا کہ اخلاص کیا ہے, اخلاص و خلوص کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا, خلوص یہ ہے کہ جب تم عبادت کے لیے کھڑا ہو تو گویا کہ اس طریقے سے عبادت کرے کہ تم رب کو دیکھ رہا ہو. یعنی جب تیری حیثیت یہ بن جائے گی کہ تم رب کو دیکھ رہا ہے تو اس وقت تیرا ذہن کہیں نہیں جائے گا, صرف اور صرف رب کے حضور ہی لگا رہے گا. جب انسان کا ذہن اس بات پر بیٹھ جائے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں, وہ عبادت کرتے ہوئے یہ دھیان لگائے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں, تو انسان کا ذہن کہیں اور جائے گا نہیں, نہ مارکیٹ میں جائے گا, نہ کہیں اور گھر میں گردش کرے گا. اس کا دماغ صرف اور صرف رب کے حضور لگا رہے گا, اس کا دماغ اور اس کا ذہن. تو اخلاص کی ایک کیفیت اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی اور پھر آگے ارشاد فرمایا, اگر یہ کیفیت انسان کی نہ بن پائے کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہو تو یہ کرے کہ اگر وہ رب کو نہ دیکھ سکتا تو یہ دل میں بٹھا لے یا ذہن میں یہ بات لے آئے کہ رب اسے دیکھ رہا ہے. اگر تم رب کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو گویا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے گی تو انسان کا دل و دماغ ہمیشہ عبادت میں لگا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خلوص کی تعریف آپ نے بیان فرمائی. تو حضرت جبریل وہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے, یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے, وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طرح سوالات کیے تھے. اور سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا, اللہ کے رسول تو جانتے تھے, جبریل کے بعد جبریل کو بھی تمام چیزوں کا علم تھا, لیکن پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کے رسول کے ارد گرد صحابہ اکرام موجود تھے, ان صحابہ اکرام کو تعلیم دینا مقصد تھا, ان کو بتانا مقصد تھا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابیوں, تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, خلوص کیا ہے, عبادت کیا ہے اور قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی. یہ سب اللہ کے رسول نے اس وقت بیان فرمائی. یہ صحابہ اکرام کی تعلیم کے لیے تھا. تو بتانا مقصد اس حدیث پاک سے یہ ہے کہ خلوص یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ بن پائے تو اتنی کیفیت تو ضرور بنا لے کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت بندے کی بن جائے گی تو بندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں قدم اٹھائے گا. ارے انسان کو جب یہ پتا چل جائے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو گناہ سے باہر آ جائے, تو انسان کو جب رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہو تو وہ کیسے گناہوں کی طرف جا سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرو, خوف خدا اپنے دلوں میں پیدا کرو. ہمارا حال تو یہ ہے, ہمارے سامنے علماء کرام, امام ائمہ حضرات آئے دن آئے جمعہ کو تقاریر کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں خوف الہی یہ ہے, خشیت الہی یہ ہے, تقویٰ یہ ہے, نماز کی پابندی یہ ہے, اس کا انجام یہ ہوگا, حشر میں یہ ہوگا, کل قیامت کے دن یہ ہوگا, قبر میں تم سے یہ سوالات کیے جائیں گے. لیکن اس کے باوجود انسان کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں, انسان کے دماغ میں تو بالکل خاص اور پھوس پڑا ہوا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آتا. ارے امام صاحب 10-15 منٹ اور چاٹیں گے, اس کے بعد میں بیٹھ جائیں گے, ان کا کام سے کام کریں گے. یہی انسان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے دماغ میں یہ بٹھاؤ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ امام صاحب ابھی چاٹیں گے 15 منٹ, 10 منٹ ابھی ہمارے کھائیں گے. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو, بلکہ اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. جب تمہاری یہ کیفیت بن جائے گی تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سرخر ہو جائے گی اور آخرت بھی سرخر ہو جائے گی. اور کیوں نہ ہو, جب انسان گناہوں سے دور ہو جائے گا تو اس کا قدم ہمیشہ نیکی کی طرف ہی جائے گا. یا تو انسان برائی کرے گا یا نیکی کرے گا, ان کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. انسان یا تو جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا, تیسرا راستہ کوئی سا بھی نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچ جائے, قدم خود بخود اس کی نیکی کی طرف چلنے لگیں گے. انسان کو چاہیے کہ خشیت الہی, خوف الہی اور اللہ کا تقویٰ اپنے دلوں میں پیدا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام, ان کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم جنتی ہو, جنہیں مالک جنت خود کہہ رہے ہو کہ اے میرے صحابہ تم جنتی ہو. بتاؤ ان صحابہ کرام جنہیں مل چکا ہو, ضمانت مل چکی ہو کہ تم جنتی ہو, ان کے خوف کا عالم میں آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انبیاء
آپ کے خشیت الہی اور خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ ہما وقت آپ کے بدن پر کپکپی کاری رہتی تھی، آپ کا بدن ہمیشہ لرزہ براندام رہتا تھا، آپ کا جسم ہمیشہ کانپتا رہتا تھا، آپ خشیت الہی سے ڈرتے رہتے تھے، خوف الہی سے آپ کا بدن کپکپاتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ روایت موجود ہے کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھ کر گھوما کرتے تھے۔ بتاؤ، جو انبیاء کے بعد جس کا مرتبہ انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ، اس کے خشیت الہی کا یہ عالم کہ وہ اپنے منہ میں پتھر رکھ کر گھومتا ہو، تو اس وجہ سے کہ اگر میرے منہ میں پتھر رہے گا تو میں کم بولوں گا، اور جب کم بولوں گا تو میرے گناہ بھی کم ہوں گے۔ یہ افضل البشر بعد الانبیاء کا عالم ہے، پر ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، ہم تو گنتی میں ہی نہیں، لیکن ہماری بے خوفی اور بے باکی کا عالم یہ ہے کہ ہم تنہائی میں تو گناہ کرتے ہی ہیں، چوراہے پر کھڑے ہو کر سر عام بھی گناہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عالم ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کے ڈر کا، ان کے خوف کا یہ عالم ہے، وہ اپنے منہ میں پتھر رکھتے ہیں، تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اندازہ اپنے زبانوں پر رکھ لیں، لیکن نہیں، ہم تو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے سر عام گناہ کرتے ہیں، فلاں کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، فلاں کے بارے میں چغلی کر رہے ہیں، فلاں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، فلاں کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں چوراہے پر کھڑے ہو کر کے۔ ہمارا حال تو یہ ہے۔ کہاں ہمیں تعلیم دی گئی کہ خشیت الہی دلوں میں پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور یہاں بے باکی کا عالم اور نڈر ہو کر کے بالکل بنا کام کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ افضل البشر بعد الانبیاء کا عالم ہے۔ یہی نہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک مرتبہ آپ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، جہاں آپ کی سواری چل رہی تھی، آپ کی سواری کے قریب ایک اور سواری چل رہی تھی، اور جو اس سواری پر بیٹھا ہوا انسان تھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ! یہ اس دور کی کہانی بتا رہا ہوں جب گناہوں سے انسان کس طریقے سے بچا کرتا تھا، اور خوف الہی، خشیت الہی انسان کے دل میں کس طریقے سے پیوست تھا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ڈی جے کا انتظام کرتے ہیں، اپنی کار میں ڈی جے لگاتے ہیں، ایف ایم لگاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا LED وغیرہ کار میں موجود انتظام کرتے ہیں کہ ہم آج فلاں جگہ جا رہے ہیں پارٹی کرنے کے لیے، وہاں پر گانے سننا ہے، ہمیں فلاں جگہ پر جانا ہے، ہمیں گانے دیکھنا ہے، وہاں پر عیاشیاں کرنا ہے، ہم اس طریقے کے انتظام کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج ہر کسی کی گاڑی میں ایف ایم چل رہا ہوتا ہے، انسان گانے سن رہا ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، انسان توجہ نہیں دیتا، گناہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس سے، لیکن اسے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ خود بخود انسان گناہوں میں اس طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، اسے خبر ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ ہمارے نوجوان تو ایسے ہیں کہ باقاعدہ انتظام کرتے ہیں، وہ نیٹ پیک ڈلواتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، نیٹ پیک ڈلواتے ہیں، اور جا کر کے نیٹ یوز کیا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے سفر کا، سفر کا نہیں، اب تو یہ حجر کا بھی حال ہو گیا ہے کہ ہم گھر پر بھی رہتے تو یہی حال ہے ہمارا۔ جب ماں باپ سو جاتے ہیں تنہائی میں موبائل نکال کر لڑائی کے اندر چھپ چھپ کر کے نہ جانے کیا 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 جاتا ہے، واللہ عالم۔ یہ ہمارا حال ہے، نوجوان نسل کا حال ہے۔ جب نوجوان ایسے رہیں گے تو آنے والی پیڑھی ہماری کیسے رہے گی؟ خدا نہ خاصا آنے والا وقت بہت برا ہوگا جب ہمارا حال، ہمارے بیٹوں کا حال ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کہ جب ہمارا حال، بوڑھے انسان خود سوچے کہ میری اولاد کس راستے پر ہے، وہ جوان سوچے کہ میرے بیٹے کس حال پر ہیں، تو بتاؤ آنے والی نسل کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل کس قدر گناہ میں ملوث ہوگی۔ جب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ننگی کھلی فلمیں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے دیکھتے ہیں ٹیویوں پر، تو آنے والی نسل کا حال کیا ہوگا بتاؤ؟ نہیں ہوتا۔ آج باپ گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، جوان بیٹی کے سامنے باپ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوتا، اسے کوئی خوف ہی نہیں رکھتا، اسے یہ بھی نہیں کہ میرے بچے کس راستے پر جائیں گے۔ جب میں باپ ہو کر کے اپنے بیٹوں کے سامنے گندی فلمیں دیکھوں گا، ناچ گانے دیکھوں گا، تو میری آنے والی جنریشن، میرے آنے والی نسل کس راستے پر جائے گی، کس گناہ کے دلدل میں جا کر کے پھنسے گی۔ اگر یہ باپ آج یہ نہیں سوچتا تو بتاؤ آنے والی نسل کا عالم کیا ہوگا ہماری؟ آنے والا وقت اور برا ہوگا۔ خدا اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرو، خوف الہی پیدا کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سامنے والے مسافر کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی، اور وہ تلاوت میں یہ جملے ادا کر رہا تھا کہ
ایک انسان جس کا سلیس و سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ایک انسان ضرور اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا. اس آیت کا ترجمہ یہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم نے اس شخص کے اس مسافر کی زبان سے یہ جملے سنے تو آپ کے بدن پر اس طریقے سے کپکپی تاری ہوئی اور اس طرح سے آپ خوف الہی میں ڈوب گئے کہ آپ نے ایک لمبی چیخ ماری اور زمین پر لیٹ گئے. جب آپ نے یہ سنا کہ اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا اور یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا، لیکن آج کا انسان اتنا بے خبر ہے، سنتا ہے ایک کام سے دوسرے کام سے نکال دیتا ہے، اسے کچھ نہیں. وہ اماموں کے تعلق سے خطیبوں کے تعلق سے یہ کہتا ہے انسان ارے یار تم رہتے زمین پہ ہو اور زمین کے اندر کی باتیں کرتے ہو. یہ بات کی جاتی ہے اماموں سے، خطبہ حضرات سے، تقریر کرنے والوں سے، بیان کرنے والوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم رہتے زمین پر ہو اور زمین کے اندر کی باتیں کرتے ہو. ارے یہ حکم ہم خود اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے، علماء کرام اپنی زبانی بیان نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول تو زمین پر ہی ہوتے تھے، اللہ کے رسول نے تو آخرت کے بارے میں بیان فرمایا، قبر کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ قبر میں ایسے ایسے عذابات ہوں گے تمہارے ساتھ، قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، قبر میں ایسے سوالات ہوں گے، ایسے فرشتے تمہارے سامنے آئیں گے. اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا. تو قبر کے حالات اللہ کے رسول نے خود بیان فرمائے. یہ امام کوئی اپنی جیب سے نکال کر کتاب تھوڑی بیان کر رہا ہے کہ قبر میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، حشر میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا. خدا را اس روش کو اختیار نہ کرو، اس راستے پر بالکل نہ چلو کہ امام اپنی طرف سے بیان کرتا ہے ارے یہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا. اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرو. حضرت عمر فاروق اعظم جو خلیفہ دوم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے عمر تم جنتی ہو، جنت کی بشارت مل چکی ہے. اس کے باوجود خشیت الہی اور خوف الہی کا یہ عالم کہ جب آپ آیت کریمہ سنتے ہیں کہ ضرور اللہ کا عذاب آ کر کے رہے گا تو آپ اپنی جان اپنی سانس روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، زمین پر گر جاتے ہیں. یہ آپ کی خشیت الہی کا عالم ہے. یہی نہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناؤں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے درمیان، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کے زوار و قطار رو رہے ہیں، اتنی زور زور سے رو رہے ہیں کہ طواف کرنے والے انسان آپ کی آواز کو سن کر کے رک جاتے ہیں کہ یار اتنی شدت سے، اتنی بیتابی کے عالم میں کون ہے جو دعائیں کر رہا ہے، کون ہے جو اس طریقے سے زوار و قطار ہو رہا ہے. لوگ اپنے طواف کو روک کر کے دیکھنے لگ جاتے ہیں آپ کو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، اندھا آنکھوں سے نابینا اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے نیک بندوں یعنی نیک لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں. یہ وقت کے غوث اعظم کہہ رہے ہیں. حضور غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کا یہ عالم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا کل قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں اپنی رسوائی کا قیامت کے دن دیکھ نہیں پاؤں گا. یہ غوث اعظم جن کی 40 دن تک کے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی 40 دن تک کے شب بیداری کرنے والے اللہ کے ولی، ان کے طبقے کا یہ عالم کہ انہیں حشر کے میدان سے رسوائی سے اتنا ڈر کہ وہ کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، کل میں تیرے نیک بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. ذرا سوچو تو صحیح کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارا تو ہر قدم گناہ کی طرف جانے والا قدم ہے. ہم تو نماز مسجد میں بھی آتے ہیں تو یہ سوچ کر کے آتے ہیں کہ نماز کے بعد فلاں گناہ کرنا ہے، نہیں آتے ہیں. اگر جو اس کو گناہ کا نام نہیں دیتے لیکن معلوم تو ہے کہ وہ گناہ ہے، گناہ سوچ کر کے نہیں کرتے. آج انسان خوف اور خشیت الہی کو اتنا بھول چکا ہے کہ وہ رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے اور اس کے باوجود زبان پر کیا کہتا ہے، کیا مجھے اللہ کا خوف نہیں. رشوت لے رہا ہے، رشوت میں کچھ کمی آ گئی تو اس میں بھی کہتا ہے رشوت دینے والے کو کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں. واہ انسان خود تو گنہگار ہے ہی. ارے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا دونوں جہنمی. آج رشوت لینے والے سے کچھ کمی محسوس کرے تو کہتا ہے کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں. تجھے خوف نہیں اللہ کا، تجھے لیتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو دینے والے کو کس بات کی شرم ہے.
खुदा इस रविश को इख्तियार ना करो, खौफ इलाही अपने दिलों में पैदा करो, खशयत इलाही अपने दिलों में पैदा करो। हमारा वक्त अपने ज़हन में ये बिठा करके रखो कि हमारा रब हमको देख रहा है, वो कभी नहीं सोता, वो कभी उसे कभी नींद भी नहीं आती, वो हमारा वक्त अपने बंदों पर नजर रखता है। चाहे रात की तारीकी हो, कितनी ही तारीकी हो, पूरी दुनिया सो रही हो, लेकिन रब तबारक व तआला देख रहा होता है। तो इंसान को चाहिए कि हमारा वक्त अपने ज़हन में ये बात मोजज़र रखे, बिठाए रखे, और ये बात हमारा वक्त तस्लीम रखे कि रब उसे देख रहा है। जब रब तबारक व तआला का ये डर, ये खौफ, खशयत इलाही अपने दिलों में पैदा हो जाएगा तो इंसान कभी गुनाह की तरफ कदम नहीं उठाएगा। हमें चाहिए कि हम गुनाहों से बचें और नेकियों की तरफ रग़बत ले जाएं, गुनाह की तरफ ना जाएं और नेकियों की तरफ कदम उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने में किसी गलती हुई तो माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और एक रात चलने के लिए